بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام مزغفری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدزبانی کر رہا تھا۔ ہم دونوں اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اسے نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ اے فاسق، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ہی اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت ہم جب ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس کوفی نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسیاں توڑوا کر یہ اونٹ کی پالان سے کود پڑا اور بندروں کے غول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر گئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مزغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد صالح سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ تمہارا مولا ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ تو غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی آفت آ پڑی۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھ نکال کر ہمیں دکھائے تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر ہم نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ سوتے کو جگانا آسان ہے لیکن جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اب ہم ان لوگوں کی ہدایت سے تقریباً مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاہل نہیں بلکہ متجاہل ہیں، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ طالب حق نہیں، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں سب مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں ان گمراہوں کی تقریروں، تحریروں اور صحبتوں سے بالکل قطعی طور پر پرہیز کریں کیونکہ گمراہی کے جراثیم بہت جلد اثر کر جاتے ہیں اور ہدایت کا نور بڑی مشکل اور بے حد جد و جہد کے بعد ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیوں، بد دینوں اور بے دینوں کے شر سے بچائے رکھے، آمین۔